السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ناظرین کرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے فرمایا کہ دیکھو زمین کے اندر اس 7 زمین ہے، یہ زمین جس پر ہم ہیں، اس کے نیچے زمین، اس کے نیچے، اس کے نیچے کہاں ہے۔ اب یہ جب انسان کا جو علم سائنس ہے جب جیسے جیسے ڈیولپ کرے گا نا، وہ تلاشے گا۔ آج کے 1000 سال پہلے کوئی چاند پر جا کر جھنڈا لگانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا، لیکن کائنات کے بارے میں جب انسان نے کھوج کیا، علم ڈیولپ ہوا، تو اللہ کی کائنات میں وہاں تک پہنچا جہاں تک پچھلے لوگ نہیں پہنچے تھے۔ تو اسی طرح زمین بھی ساتھ ہے، آسمان بھی ساتھ ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمین کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے مخفی ہو، اللہ کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ انسانوں کی ایک تربیت کی گئی کہ دیکھو، آج ہمارے دور میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا رہتا ہے مخصوص جگہوں پر، تو رہے گا کہ آپ کیمرے کی نگرانی میں ہیں۔ پہلے تو لکھا رہتا تھا موٹے حروف میں، اب تو کیمرہ اتنا عام ہو گیا کہ ہر آدمی کہیں جاتا ہے تو الرٹ ہے کہ کہیں کیمرہ نہ لگا ہو، لیکن جہاں لگا ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے۔ سگنل پر کیمرے لگ جاتے ہیں، آدمی اسپیڈ میں گاڑی آگے نہیں بھگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی عظیم ہے، آسمان کے اندر اور آسمان و زمین کے بیچ کی ساری چیزیں، اور زمین کے اندر پھر زمین پھر زمین، سب کچھ اللہ کی نگاہوں کے سامنے، کوئی اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ تو اس آیت سے جو چند فوائد اور مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، اللہ کی مخالفت کرنے سے بندوں کو ڈرایا گیا کہ وہ اللہ جس کی نگاہوں سے تم کبھی اوجھل نہیں ہو سکتے، تم کیسے اس کی مخالفت کر رہے ہو، کیا حق ہے تمہیں۔ دوسرا مسئلہ، ایک فرقہ قدریہ کا تھا جو کہتے کہ اللہ کو کچھ نہیں پتا، جب کوئی کام ہو جاتا ہے تب اس کو معلوم ہوتا ہے۔ یہ کفر ہے اور ایسا کہنا غلط اور باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ما کان اور ما یکون دونوں کا علم ہے۔ تیسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ بندوں کی کلیات اور جزئیات، یعنی چھوٹی چیز ہو یا بڑی، کلی یا جزئی، سب کو جاننے والا ہے۔ چوتھا مسئلہ، اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ نے کی جو صفات ہیں، جن صفات کا اللہ نے اپنے لیے ذکر کیا ہے، ہم اس کا اقرار کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، ان کا انکار نہیں کریں گے، اسماء و صفات کے باب میں کسی کا بھی انکار نہیں کریں گے۔ تو اس ایک آیت میں اللہ نے بندوں کو اپنی نگرانی کا سبق دے کر کے کہا کہ جب تم اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ زندگی گزارو گے کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تم صحیح ڈھرے اور صحیح راستے پر رہو گے۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، ان کی نصیحتوں میں ایک نصیحت کا ذکر آتا ہے۔ اس واقعے کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، لیکن سلف نے ابراہیم بن ادہم کی سیرت میں ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اننی مسرف علی نفسی فعظنی، میں بڑا گنہگار ہوں، اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ بن ادہم رحمہ اللہ نے کہا، ٹھیک ہے، میری چند باتیں تم مان لو، 3 یا 4 باتیں مان لو، یہ کافی ہیں تمہارے لیے۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ 3-4 باتیں ماننے میں کیا ہے۔ کہا، دیکھو تم گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہو نا، میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں۔ وہ بہت پریشان تھا کہ میں گناہ نہیں چھوڑ پاتا، لت لگی ہوئی ہے، کیا کروں۔ کہا، دیکھو جب تم گناہ کا ارادہ رکھو یا گناہ کرنے کے لیے شیطان ابھارے، تو ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں تمہیں اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ بڑا پریشان کہ دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تو ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ کہا، اچھا ٹھیک ہے، دوسری بات مان لو۔ کہا، ٹھیک ہے، دوسری بات بتائیے۔ کہا، دوسری بات یہ ہے کہ جب گناہ پر تم آمادہ ہو
تو گناہ کرتے وقت اللہ کی روزی مت کھایا کرو، یعنی اللہ کی روزی کھا کر گناہ مت کرو۔ اللہ کا دیا ہوا رزق جب تمہارے جسم یا پیٹ میں ہو جب تک، تب تک گناہ مت کرو۔ کہا یہ کیسے، میں زندہ کیسے رہوں گا بغیر کھائے پیے اور سارا رزق اسی کا ہے؟ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا تیسری بات مان لو۔ کہا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ آسان ہو۔ کہا جب گناہ کے لیے آمادہ ہو تو ایسی جگہ جاؤ جو زمین اللہ کی نہ ہو، اللہ کی زمین سے نکل کر کہیں اور جا کے گناہ کرو۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، پوری زمین اللہ کی ہے، ساری کائنات اسی کی ہے۔ کہا جب اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے، اللہ کا رزق کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اللہ کی زمین کے علاوہ کوئی اور زمین نہیں جہاں تم زندگی گزار سکو، چوتھی بات مان لو۔ کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ ماننے لائق ہو۔ کہا جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے آئے، اس سے کہنا کہ میری روح مت قبض کرو، میں بھی زندگی چاہتا ہوں، یہ سمجھانے کا ایک انداز۔ کہا ایسا کیسے، وہ تو فرمان کے تابع ہوں گے، ان کو میری بات نہیں مانیں گے، وہ تو روح نکال لیں گے جب وقت آئے گا۔ کہا اچھا پانچویں بات سن لو۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا جب عذاب کے فرشتے آئیں گے عذاب میں گھسیٹ کر لے جانے کے لیے تو ان کی بات مت ماننا۔ کہا مجھ کو عذاب نہیں چاہیے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو حکم کے پابند ہوں گے، وہ تو اٹھا کر کے گھسیٹ کے عذاب میں ڈال دیں گے۔ تو کہا جب تم اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتے، اللہ کا رزق کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اللہ کی زمین کے علاوہ کوئی اور زمین تمہیں نہیں ملے گی، موت کے فرشتے سے جنگ نہیں جیت سکتے، عذاب کے فرشتے بھی اس سے بھی شکست یقینی ہے، تو پھر گناہ کس بنیاد پر کیسے کرو گے؟ اس نے کہا میری سمجھ میں بات آ گئی، اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لیا۔ تو ایک سمجھانے کا انداز، اس آیت میں یہی پیغام دیا گیا ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بندو آسمان ہو زمین ہو ان کے اندر کی چیز ہو، کچھ اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ گناہوں کو ترک کرو، اللہ کی زمین پہ اللہ کی صحیح بندگی کر کے زندگی گزارو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید کی پختگی اور سلامتی عطا فرمائے، ہر قسم کی معصیت اور نافرمانی سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔